میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج پاکستان کی صورتحال بڑی ہی عجیب طرح کی ہے۔ پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین، جس کو کہ پی ٹی آئی اپنا ایک اہم ستون مانتی رہی ہے، وہ آج کل مقدمات کی زد میں ہیں اور انہوں نے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو لے کے ایک پریس کانفرنس کر دی۔ آپ کے خیال میں یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کون سے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہوں گے؟ جی بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ، یہ وہی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں کہ جن کو منایا پی ٹی آئی کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے، جن کو ڈھیروں پیسے دے کے پی ٹی آئی کے لیے رضامند کیا جہانگیر ترین صاحب نے، اور آج ان کو جو ہے وہ مقدمات کا سامنا ہے۔ لیکن میری رائے یہاں پر کچھ تھوڑی سی مختلف ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے ساتھیوں کو باری باری، جیسے کہتے ہیں نا، انہوں نے باری لگائی ہوتی ہے، وہ کھلا پلا کے تو لوگوں کے سامنے خود بھی سچا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سب کو جو ہے وہ سزائیں دیں گے، سب کو جو ہے وہ ہم نیب پکڑ لے گا، ہم نے اداروں کو آزاد کر دیا ہے، ہم اداروں میں مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان پر گرفت اور مضبوط کرنے کے لیے، گھیرا اور تنگ کرنے کے لیے کبھی ایک ساتھی کو جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، یا پھر عمران خان صاحب جو ہے جو یہ دعوے کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ اس سے پہلے کسی اور سیاستدان نے نہیں کیا تھا، کسی اور پرائم منسٹر نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، حالانکہ جو نواز شریف صاحب ہیں، جو کہ ضیاء صاحب کی طرف سے آگے آئے تھے، جو کہ اسلامائزیشن کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، جبکہ یہ دعویٰ صرف اور صرف عمران خان صاحب نے کیا۔ لہٰذا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ان سے یہی ہیں کہ وہ جو کلیم کرتے رہے ہیں اس کو پورا کریں۔ یعنی اگر مہنگائی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے حکمران چور ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے تو تب بھی ریاست ذمہ دار ہے، اگر لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول مہنگا ہوا پچھلے سال، آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ ایک دم پیٹرول کی قیمت 25 روپے بڑھ گئی، اور پہلے پیٹرول ملتا نہیں تھا، جیسے ہی قیمت بڑھی پیٹرول ایزیلی اویلیبل ہونا شروع ہو گیا، اور ان دنوں میں کیا حالت ہوئی تھی لوگوں کی، کس طرح سے ان کو ذلیل کیا گیا تھا، یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کیونکہ سبھی اس پروسیس میں سے گزرے تھے۔ پیٹرول کا بحران تھا، اور پھر اس طرح کے اور بہت سارے جو ہے وہ بحران سامنے آئے، لیکن کوئی بھی ذمہ دار سامنے نہیں آ سکا، نہ ہی اس کو سزا دی جا سکی۔ اور عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا دعویٰ یہ تھا کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہے، جیسے ہی ہم اقتدار میں آئیں گے ہم قرضے جو ہے وہ ختم کر دیں گے، ہم لوگوں کو نوکریاں دے دیں گے، ہم گھر دے دیں گے لوگوں کو، پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا تھا، اتنے خواب دکھائے گئے تھے، اتنے خواب کہ لوگوں کو لگتا تھا پاکستان تو جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اسد عمر صاحب کو، حفیظ شیخ صاحب کو، ایک پوری لسٹ ہے کہ جن کے بارے میں کلیم کیا گیا کہ دے آر دا ایکسپرٹ آف دیئر پروفیشن، دیئر ڈیزگنیشن، لیکن آپ نے صورتحال دیکھی کہ کیسے باری باری سب کو ایک عہدہ دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب وہاں پر انجوائے کر لیا، اپنی ساری جو وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے کر لیا، اس کے بعد ان کو کسی نہ کسی ایکسکیوز کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی مقدمہ بنا ان کے اوپر یا کچھ بھی ہوا، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے پرپس کیا کیا ہیں اس پہ ہم پھر کسی اور پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ابھی جو جہانگیر ترین صاحب کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ یہ رومرز بھی سن رہے ہیں، گو کہ انہوں نے تردید کر دی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے ہیں، بٹ دیر از سم تھنگ، کیونکہ جب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ دال میں کالا ہوتا ہے، تبھی رومرز بھی بنتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو بزنس پارٹنر ہے، جو ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے، چونکہ جہانگیر ترین صاحب کا تعلق بھی ادھر سے ہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپس میں کوئی گفتگو چل رہی ہے، راز و نیاز کی جو باتیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر چل رہی ہوں۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کس کی طرف ہے۔ یہ ساری باتیں کچھ ہی دنوں تک سامنے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ضرورت اس امر کی ہے
کہ عوام کے مسائل کہاں پر ہیں، عوام کے بارے میں سوچ کون رہا ہے، کیا یہ ریاست مدینہ جو ہے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر سوچ رہی ہے؟ آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ ہر کچھ دن بعد، ہر تھوڑے سے دنوں کے بعد ایک نیا ایشو کریٹ کر دیا جاتا ہے. عوام کے مسائل وہاں کے وہاں رہ جاتے ہیں کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ کیوں آتا ہے. کل میں بھی دیکھ رہی تھی کہ اگر بل 298 یونٹ کا ہے تو وہ 3000 کچھ ہے، اور اگر وہ 301 یونٹ کا ہے تو وہ 5500 روپے کے قریب بل ہے. 3 یونٹ اوپر جانے سے بل کا اتنا زیادہ ڈفرنس جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں، یعنی مسائل تو یہاں پر ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک کمال مہارت کے ساتھ لوگوں کو کبھی سیاست میں، کبھی جو ہے وہ اپوزیشن میں الجھا دیا جاتا ہے، اور ان کے بنیادی مسائل بے روزگاری ہے، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر جو ویکسین ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں وہ انٹرٹین کر رہا ہے، لہٰذا دھڑا دھڑ جو ہے وہ پیسہ کمایا جا رہا ہے. ویکسین کے نام پر بھی، کرونا کے بارے میں جو علاج ہو رہا ہے اس کے نام پر بھی، بڑے سارے مسائل ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا اس طرف دھیان نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدانوں کو عوام سے پیار ہو اور ان کے حقوق کا، ان کے پرابلمس کا خیال آ سکے. تھینک یو ویری مچ.